بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے ماضی کی تابانی کوئی تاریخ سے پوچھے، میرے ماضی کی تابانی کوئی تاریخ سے پوچھے، نہیں پائی کہیں اسلاف میں محرومیاں ہم نے. ہماری جاں نثاری برگ و گل غنچے سنائیں گے، ہماری جاں نثاری برگ و گل غنچے سنائیں گے کہ ہر سرخی چمن کو خون دل سے کی عطا ہم نے. ہماری سادہ لوہی پر زمانہ محو حیرت ہے، ہماری سادہ لوہی پر زمانہ محو حیرت ہے. نصیب دشمنا کر دی بہار گلستاں ہم نے. وہی کرتے ہیں دیکھو آج بیرون چمن ہم کو، وہی کرتے ہیں دیکھو آج بیرون چمن ہم کو. چمن میں جن کی خاطر کی چمن آرائیاں ہم نے. مارکا جب بھی آیا حق و باطل ہم نہ گھبرائے، مارکا جب بھی آیا حق و باطل ہم نہ گھبرائے. بساط ظلم ہی اکثر الٹ دی ہر زماں ہم نے. محترم حضرات، حاضرین اجلاس، جناب صدر اور اسٹیج پر جلوہ فروز علماء اعظام، آج 72واں یوم جمہوریہ ہے. جس کی خوشی میں ہمارا اور آپ کا یہاں مدرسہ اسلامیہ عربیہ شیخ الہند کے صحن کے اندر اجتماع ہوا ہے. جمہوریت کا کیا مطلب ہے، اور آج آزادی کی خوشی میں، یوم جمہوریہ کی خوشی میں جو آپ یہاں تشریف لائے ہیں، اس کے اندر مسلمانوں نے کیا قربانیاں پیش کی ہیں. یہ آزادی کا سورج صرف 1-2 گھنٹے کے لیے طلوع نہیں ہوتا. یہ جو آزادی کا سورج طلوع ہوا ہے، اس کے لیے کتنے مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. تقریباً 22,000 علماء کرام تختہ دار پہ لٹکے ہیں. گولیوں سے ان کے سینوں کو چھلنی کیا گیا ہے. توپوں کے دہانے پر باندھ کر توپوں کو داغ دیا گیا. ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. دہکتے ہوئے انگارے اور بھڑکتے ہوئے شعلوں کے ان کو حوالے کر دیا گیا. تقریباً 5 لاکھ مسلمانوں نے آج کا دن دیکھنے کے لیے
اپنے جسم کے خون کا آخری قطرہ تک بہایا ہے۔ اس دن کے لیے کتنی عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، کتنے بچے یتیم ہوئے ہیں، کتنے ماں باپ کی گودیں اجڑی ہیں، کتنے گھر ویران ہوئے ہیں، برباد ہوئے ہیں، اور کتنے لوگ خانمہ برباد ہو گئے، کتنوں کو جلا وطن کر دیا گیا کہ کبھی اپنے وطن مالوف اور وطن عزیز کی طرف لوٹنے کا ان کو موقع میسر نہ ہوا۔ غربت اور اجنبیت اور پردیس میں رہنے کی حالت میں انہوں نے اپنی جان اللہ کے سپرد کی ہے۔ کتنے علماء کرام اور عزت دار سربراوردہ مسلمان کالے پانی بھیجے گئے، جزیرہ انڈومان میں قید و مشقت کی زندگی انہوں نے برداشت کی ہے، اور آج بھی وہیں جزیرہ انڈومان کے اندر ان کی قبریں موجود ہیں، وہیں آسودہ خواب ہیں۔ کتنے حضرات ایسے تھے کہ اس وطن کی آزادی کی خاطر 25 سال 30 سال تک انہوں نے سرحد پر زندگی گزاری۔ بعض موقعوں پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو روس کا اور بخارا کا سفر کیا، اور پوری زندگی انہوں نے وہیں بسر کر دی۔ یہ آزادی کا سورج یوں ہی طلوع نہیں ہوا ہے، لیکن قوم مسلم کی اس میں بھی شامل ہوں اور سر فہرست ہوں، بے حسی ہے، لاشعوری ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آزادی کا سورج صرف گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے لیے طلوع ہوتا ہے۔ ہم نے پرچم کشائی کر لی، ترنگا جھنڈا لہرا دیا، قومی ترانہ اور قومی گیت پڑھ کر سنا دیا گیا، کچھ آزادی کی نظمیں سنا دی گئیں اور پڑھ دی گئیں، اور سمجھ لیا گیا کہ ہم نے آج آزادی یا یوم جمہوریہ کا حق ادا کر دیا، اس جشن کا حق ادا کر دیا۔ کبھی ہم نے اس کے پس منظر کو دیکھا ہے، کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ جس کھلی فضا میں ہم سانس لے رہے ہیں، اس کے لیے ہمارے اکابر نے، علماء کرام نے، عوام مسلمانوں نے کس درجے کی قربانیاں دی ہیں، ماں اور بہنوں نے کیسی جافشانیاں پیش کی ہیں، ایثار اور قربانی کا عملی نمونہ پیش کیا ہے۔ لیکن ہم صرف گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے جشن منا کر، قومی گیت پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں، پرچم کشائی کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا ہے۔ کیا ہم نے کبھی اپنے اکابر کی قربانیوں کو ممبر و محراب سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے؟ کبھی عام مسلمانوں نے تاریخی صفحات کو کھنگالنے کی کوشش کی ہے جن کے آج ہم اور آپ مرہون منت ہیں؟ ایک تو ظلم غیروں نے کیا ہے کہ آزادی کے بعد ایک ایسا نظام مرتب کیا گیا جس میں صرف چند لوگوں کے جو مجاہد آزادی تھے نام ملیں گے اور باقی کو مٹا دیا گیا۔ آپ کو نام لے دے کے ملے گا مولانا ابوالکلام آزاد، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی یا اشفاق اللہ خان، اور برادران وطن میں مہاتما گاندھی جی، نیتا جی سبھاش چندر بوس، اور اس طرح کے چند نام ملیں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو جو غیروں نے اسلام دشمنی، مذہبی تعصب پرستی میں نصاب مرتب کیا، ہمارے اکابر کا نام اس نصاب سے نکال دیا گیا، اور سوائے چند لوگوں کے کوئی نام اس میں ہمیں موجود نہیں ملے گا۔ لیکن یہ ہماری بے حسی ہے
کہ ہم نے اپنے اکابر کی قربانیوں کو منبر و محراب سے بیان نہیں کیا. ایک نصاب انہوں نے مرتب کیا تھا. چاہیے تھا ہمیں بھی کہ ہم ایسا نصاب مرتب کرتے کہ ہمارے اسلامی اسکولوں میں، اسلامی کالجوں میں جس کے ذمہ دار مسلمان ہیں اس کے اندر ہمارے اکابر کی تاریخ کو پڑھایا جاتا اور وہ نصاب کے اندر داخل کر دیا جاتا. گاہے گاہے وقتاً فوقتاً ہمارے علماء کرام اپنے اکابر کی قربانیوں کی داستانوں کو منبر و محراب سے بیان کرتے اور یہ بتاتے کہ جس طرح برادران وطن اگر اس ہندوستان کے اوپر نمبر 1 کے شہری ہونے کا حق رکھتے ہیں تو مسلمانوں کو بھی وہی حق حاصل ہے. اس حق کو چھینا نہیں جا سکتا. یہ بتایا جاتا کہ ہندوستان ہمارا وطن ہے، ہماری روایات کا مخزن ہے، ہماری تہذیب و ثقافت کا گہوارہ ہے. اس کے در و دیوار پر ہماری 1000 سالہ تاریخ کے نشانات کرنا ہے. اگر ہندوستان کی سرزمین پر پنڈت جواہر لال نہرو، سردار پٹیل، مہاتما گاندھی جی، نیتا جی سبھاش چندر بوس اور دوسرے برادران وطن رہنے کا حق حاصل رکھتے ہیں تو شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ اور دوسرے اکابرین علماء کرام اور ان کی صلبی نسبی روحانی اولادوں کو بھی ہندوستان میں وہی رہنے کا حق حاصل ہے. اس حق کو چھینا نہیں جا سکتا. لیکن واقعی آپ ذرا اپنے زندگی کا جائزہ لیں، شب و روز اور پورے سال کے دنوں کا جائزہ لیں کہ کیا ہم نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ ہم بھی اجاگر کریں، لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ اس ہندوستان کی خاطر، آزادی کی خاطر ہمارے اکابر علماء کرام اور عام مسلمانوں نے کتنی قربانیاں پیش کی. ایک اس غلط فہمی کا ازالہ کرتا چلوں کہ جمہوریت کس کو کہتے ہیں اور کیا ہم جمہوری ملک کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. جمہوریت کا مطلب یہ ہے گورنمنٹ آف پیپل، عوامی حاکمیت اور عوامی حکومت، بائی دا پیپل فور دا پیپل. یعنی حاکمیت اور حکومت عوامی ہونی چاہیے. اور یہی نعرہ لے کر شہید اسلام اور ہندوستان کی سرزمین پر مر مٹنے والے، اپنی جان کو قربان کرنے والے فتح علی خان ٹیپو سلطان شہ سوار حریت، انہوں نے یہی نعرہ دیا تھا کہ میرا سب سے پہلا مقصد ہندوستان کی سرزمین سے انگریزوں کے ناپاک قدموں کو پاک کرنا ہے، ان کو ہندوستان سے بھگانا ہے. اور دوسرا یہ نعرہ تھا کہ حکومت کو عوامی بنانا ہے. یہاں ملوکیت کا کوئی نام و نشان نہیں رہے گا، حکومت عوام کی ہوگی. ان دو چیزوں کو لے کر وہ کھڑے ہوئے تھے اور اسی کی خاطر بنتے عزیز کے لیے انہوں نے اپنی جان کو قربان کیا. تو حاکمیت عوام کی ہو، کیونکہ عوام ہی کے ذریعے حکومت بنتی ہے اور عوام ہی کے لیے حکومت بنتی ہے. اور ہندوستان کا جو دستور، جو آئین مرتب کیا ہے اعلیٰ ذہن رکھنے والے، اعلیٰ ذہین فطین لوگوں نے، کریم لوگوں نے، انہوں نے اس سوچ سمجھنے کے بعد جو دستور اور آئین بنایا جمہوریت کا، اس میں یہ بھی تھا کہ تمام مذاہب والے آزادی کے ساتھ اس ہندوستان کے اندر زندگی بسر کریں گے. ہر ایک کو نمبر 1 شہری ہونے کا حق حاصل ہوگا. مذہبی آزادی چھینی نہیں جائے گی، ضمیر کی آزادی چھینی نہیں جائے گی، رائے کی آزادی چھینی نہیں جائے گی. ہر اعتبار سے ان کو برابر کے حقوق دیے جائیں گے. لیکن آج جبکہ ایک خاص فرقہ برسر اقتدار آ گیا ہے تو اب جمہوریت کی چولوں کو ہلا کر رکھ دیا گیا ہے. وہاں صرف ایک نظام تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
کبھی شہریت چھیننے کے قانون بنائے جاتے ہیں، کبھی عوام کے اوپر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھانے کے بہانے تلاش کرنے کے لیے نئے نئے قانون ایجاد کیے جاتے ہیں۔ ابھی زیادہ لمبا زمانہ نہیں گزرا، سخت سردیوں میں، ٹھٹرتی سردیوں میں، کڑاکے کی ٹھنڈ کے اندر کتنے لوگوں نے جان دی تھی اور اپنی شہریت کے حصول کے لیے وہ سراپا احتجاج تھے، اور اب پھر کتنے لوگوں نے ٹھٹرتی سردی میں اپنی جان قربان کر دی ہے اور آج بھی اپنے حقوق کے لیے اور جمہوریت کی بقا کے لیے وہ سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں۔ کیا یہ جمہوریت ہے؟ اگر یہی جمہوریت ہے اور کچھ اور دن اسی طرح خاص طبقہ برسر اقتدار رہا تو اس ملک سے جمہوریت کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ ہمارے اکابر نے اس نام یہاں جمہوریت کے لیے قربانیاں نہیں دی تھی، بلکہ دستور اور آئین کے اندر یہ تھا ہر ایک آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل کرے گا، اپنے مذہب پر عمل کرے گا، تمام کے مقامات مقدسہ کو تحفظ فراہم کیا جائے گا، چاہے مندر ہو یا مسجد ہو، چرچ ہو یا گرودوارا ہو، عیسائی ہو یا پارسی ہو، سکھ ہو یا مسلمان ہو، سب برابری کے ساتھ اس ہندوستان کے اندر اتحاد اتفاق کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ برطانوی سامراج آیا تھا اور اس نے اس ہندوستان کو برباد کر کے رکھ دیا، ہمیں کاشت اور زراعت کے اعتبار سے لوٹا، اس انگریز نے ہمیں صنعت، حرفت اور تجارت کے اعتبار سے لوٹا، ہمارے اتحاد اور اتفاق، پیار اور محبت کو انہوں نے پارا پارا کر دیا، اور اس نے یہاں نفرت کی ایسی خلیج پیدا کر دی جو آج پر ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ یہاں فرقہ واریت کا نام و نشان نہیں تھا۔ آپ انگریزوں سے پہلے پورے مغلیہ دور کی تاریخ کو پڑھتے چلے جائیے، کہیں بھی ایک ہندو مسلم فساد کا نام و نشان نہیں ملے گا، بلکہ ظہیر الدین بابر اس نے اپنے بیٹے ہمایوں کو یہ وصیت اور نصیحت کی تھی کہ بیٹے، یہ ملک تمام مذاہب کا گہوارہ ہے، یہاں سب کو برابری کے رہنے کا حق حاصل ہونا چاہیے، کسی ایک کی حمایت مت کرنا ورنہ تم کبھی بھی اس ملک پر حکومت اور حکمرانی کر نہیں سکو گے، یہ وصیت کی تھی۔ اور اس طرح رواداری کا معاملہ تھا کہ بابر کے زمانے میں، ہمایوں کے زمانے میں، اکبر کے زمانے میں، جہانگیر کے زمانے میں، شاہجہاں کے زمانے میں، اورنگزیب کے زمانے میں، تمام مغلیہ دور کے اندر ان کے وزراء اور ان کے وزیر اعظم، ان کے سپہ سالار جن کے ہاتھ میں فوج کی کمان ہوتی تھی، بڑے بڑے راجپوت ہوتے تھے، ٹھاکر ہوتے تھے، ہندو ہوتے تھے۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کو بڑا بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ہفت ہزاری جو سب سے بڑا عہدہ تھا وہ ایک ہندو کے سپرد کیا گیا تھا۔ افغانستان جہاں کل کے کل اور ٹوٹل کے ٹوٹل مسلمان تھے، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے وہاں کا سپہ سالار اور وہاں کا کمانڈر ایک ہندو راجپوت کو بنایا تھا۔ فرقہ پرستی کا نام نہیں تھا، مذہبی تعصب پرستی کا نام و نشان نہیں تھا۔ یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ انگریزوں کا بویا ہوا بیج ہے جو آج ہم ہندوستان کے اندر نفرت اور نسلی فساد اور مذہبی فساد کی شکل میں کاٹ رہے ہیں۔ ایک انگریز ہے جس کا نام ہے سر ہنر ایلٹ، غالباً اس کا نام ہے۔ اس نے دیکھا کہ یہ ہندو لوگ مسلمانوں کی تعریف کرتے ہیں، ان حکمرانوں کی تعریف میں قصیدے پڑھتے ہیں، بلکہ اپنے کام اگر شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرتے ہیں، فارسی یہ لکھنا جانتے ہیں، اردو یہ لکھنا جانتے ہیں، فارسی اور ہندی یہ بولنا جانتے ہیں، اردو میں یہ مہارت رکھتے ہیں، اتنی پیار اور محبت، اور جب نام لیتے ہیں مسلمان حکمرانوں کا تو بڑی عقیدت سے نام لیتے ہیں۔ اس انگریز کو یہ بات گوارا نہ ہوئی اور اس نے ایک تاریخ مرتب کی جس کے اندر صرف خرافات اور جھوٹ کی آمیزش اور کذب و بیانی کہ مغلوں نے یہ ظلم کیا، اورنگزیب نے یہ ظلم کیا، اس طرح اس نے تاریخ
تاریخ مرتب کی اور اس طرح برادران وطن کے ذہنوں کو زہر آلود کیا گیا. پھر ایک کیمسن انگریز آیا اور اس نے ایک نصاب مرتب کیا اور اس نصاب کو اسکولوں کے اندر کالجوں کے اندر داخل کیا گیا اور پھر عوام کے ذہنوں کو زہر آلود کیا گیا. یہ نفرت کا بیج وہاں سے بویا گیا اور یہ نفرت کی خلیج وہاں سے پیدا ہوئی، ورنہ یہاں نفرت کا نام و نشان نہ تھا. سب پیار محبت سے رہتے تھے. ارے جھانسی کی رانی اگر جنگ کرتی ہے ہندوستان کی خاطر اور جب جھنڈا لہراتی ہے تو بہادر شاہ ظفر مغلیہ خاندان کے آخری فرما روا کا جھنڈا لہراتی ہے. اگر مذہبی تعصب ہوتا یا نفرت ہوتی تو جھانسی کی رانی وہ کبھی بھی مغلیہ خاندان کا جھنڈا نہ لہراتی. اسی طرح آپ دیکھو گے کہ ایک مرتبہ شیواجی کو جب شکست ہوئی ہے تو شیواجی کا سپاہ سالار ایک مسلمان تھا. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے پیشکش کی کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیے تو وہ مسلمان شیواجی کا سپاہ سالار یہ کہتا ہے کہ چاہے ہم جیتیں چاہے ہم ہاریں میں شیواجی کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہوں. تو دیکھیے اگر ہندو حکمراں ہے تو اس کا سپاہ سالار مسلمان ہے، اگر مسلمان حکمراں ہے تو اس کا سپاہ سالار ہندو ہے. یقیناً جنگیں ہوئی ہیں لیکن وہ جنگیں صرف راجیوں کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی ریاستوں کو حاصل کرنے کے لیے، ان کی بقا کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے، کبھی مذہب کے نام پر کبھی دھرم کے نام پر نہ کوئی جنگ ہوئی ہے، نہ کوئی فساد ہوا ہے، نہ کوئی لڑائی ہوئی ہے. اس ہندوستان کے اندر انگریزوں کے آنے سے پہلے ہندو مسلمان تمام کے تمام پیار محبت سے رہتے تھے، اتحاد اور اتفاق سے رہتے تھے. لیکن انگریزوں نے ہمیں اتحاد اور اتفاق کے اعتبار سے اس طرح لوٹا ہے کہ ہماری تاریخ کو مسخ کیا گیا اور مغل حکمرانوں کو ایک ظالم حکمراں کے روپ میں پیش کیا گیا اور وہ کتاب نصاب کے اندر داخل کر کے ان کے ذہنوں کے اندر نفرت کو بٹھا دیا گیا، ورنہ یہاں کوئی نفرت نہیں تھی. اسی روش پر آج ایک خاص طبقہ چل کر آج ہماری جمہوریت کی بنیادوں کو متزلزل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہمیں ہندو اور مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ مل کر ان کے منصوبوں کو ناکام بنانا ہے اور گنگا جمنی تہذیب کا عملی مظاہرہ پیش کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال یہ جنگ آزادی یا آزادی کی تحریک عام طور سے بتایا جاتا ہے کہ سن 1857 سے شروع ہوئی. ایسی بات نہیں، بلکہ اس سے بہت پہلے تقریباً 100 سال پہلے سے اس ہندوستان کی آزادی کی تحریک شروع ہو چکی تھی اور مسلمان اپنی اپنی ریاستوں کے حکمراں اور نواب اور علماء کرام چوٹی کے وہ ہندوستان کی آزادی کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے والد محترم حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے مغلیہ دور اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور انگریزوں کے ناپاک قدم جب ہندوستان پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے آنے لگے اور ان کی تجارت چمکنے لگی اور رفتہ رفتہ انہوں نے تجارت کے بہانے ایک ریاست دوسری ریاست، ایک علاقہ دوسرا علاقہ اور آگے پیچھے اسی طرح ہندوستان کو اپنی تحویل میں لینے لگے. ان کا مقصد عام اعلان یہ تھا کہ ہم تجارت کر رہے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کے بینر تلے، لیکن اندرون خانہ ان کے دلوں کے اندر بدنیتی تھی اور چھپی ہوئی یہ بات تھی کہ ہمیں ہندوستان کو لوٹنا ہے، ہمیں ہندوستان کو برباد کرنا ہے، ہمیں ہندوستان کے اوپر حکومت کرنی ہے. ورنہ ہندوستان میں انگریزوں کی آمد سے پہلے یہ ہندوستان سونے کی چڑیا سمجھا جاتا تھا. یہاں ڈچ قوم آئی، پرتگالی آئے، فرنچ قوم آئی، انگریز آئے جو دیکھتے تھے ہر طرف بہار ہی بہار ہے، جدھر دیکھو لہلہاتی ہوئی کھیتیاں ہیں، سونے اور چاندی کے انبار ہیں،
قیمتی موتی یہاں نکلتے ہیں، یہاں کے بنیے اور یہاں کے لالے اور یہاں کے بزنس مین اور تجار لوگوں کے یہاں سونے اور چاندی کے سکے اس طرح ان کے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے تھے جس طرح آج کے دور میں کسی غلے والے کے یہاں غلے کے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ انگریزوں کی آمد سے پہلے صرف اس واقعے کو ذہن نشین کر لیجئے، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے اپنے دور حکومت کے اندر کئی ہزار لوگوں کو یہ حکم دیا کہ جو چاندی کے سکے ہمارے خزانے کے اندر ہیں ان کو تولا جائے، ان کو وزن کیا جائے۔ کئی ہزار لوگ چاندی کے صرف سکوں کو جب وزن کرنا شروع کرتے ہیں 6 مہینے کا عرصہ گزر گیا، چاندی کے سکوں کا صرف ایک کونا ہی ہل پایا تھا، تمام چاندی کے خزانوں کا وہ وزن نہیں کر پائے تھے۔ اتنا امیر یہ ہمارا ملک تھا، اتنا دولت مند ہمارا ملک تھا، سونے کے سکوں کے وزن کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی، یہاں تک کہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کو ایک مہم پر مہاراشٹر اور دکن کا سفر درپیش ہوا اور وہ سفر پر چلے گئے۔ اتنی دولت تھی، یہاں کھیتی سونا اگلتی تھی، زمین سونا اگلتی تھی۔ جب یہ انگریز آئے انہوں نے دیکھا کہ خاص طور سے آسام کا علاقہ، بنگال کا علاقہ کاشت کے نام سے سونا اگلتا ہے، ان کی راج ٹپکنے لگی، منہ میں پانی آ گیا اور انہوں نے سب سے پہلے بنگال ہی کو اپنا مقصد بنایا اور اس کے اوپر حملہ کیا اور سراج الدولہ کو اس جنگ کے اندر شکست ہوئی سن 1756 اور 57 عیسوی کے اندر، اور انگریزوں کا یونین پرچم بنگال کے اوپر لہرانے لگا۔ یہاں کی تمام دولتیں وہاں جانے لگی اور جب وہاں قابض ہو گئے تو انہوں نے لگان شروع کر دیا، جبکہ مغلیہ دور میں اور مسلمانوں کے دور حکومت میں ہر طرح کی آزادی تھی، برائے نام ان کے اوپر لگان لگایا جاتا تھا، لیکن انگریز جب برسر اقتدار ہوئے تو انہوں نے کسانوں کے اوپر اور کاشتکاروں کے اوپر لگان میں اضافہ کر دیا اور نوبت یہاں تک پہنچی صرف ان کو ایک مزدور بنا کر رکھ دیا اور 80%، 75% ان کے اوپر لگان لگا دیا گیا کہ بیچاروں کی مزدوری اور محنت بھی نہیں نکل کر آتی تھی۔ اس طرح وہ مفلس اور فلاس بن گئے اور فاقے کی حالت میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گئے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں، وہی انگریزوں کے قانون کو دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ قحط کا زمانہ اور مفلسی کا زمانے کو لوٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ ہمارے ملک کی اور عوام کی حفاظت فرمائے۔ ہمارا تعلیم کے اعتبار سے لوٹا، یہاں مغلیہ دور کے اندر دلی سے 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک علاقہ ہے ٹھٹا، وہاں تقریباً 1000 اسکول تھے، کالج تھے، اور دلی کے مضافات میں آگرہ ہے، دوسرے علاقوں میں ہزاروں کالج اور اسکول تھے۔ خاص دلی میں شاہ تغلق کے زمانے میں 1000 مدارس تھے۔ روہیل کھنڈ جس کا مرکز یہ بریلی تھا، اس علاقے کے اندر تقریباً 400 کالج اور اسکول تھے جہاں مفت تعلیم دی جاتی تھی، تمام اخراجات حکومت برداشت کرتی تھی، کسی کے اوپر کوئی بار نہیں تھا، اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، اعلیٰ صنعت کار تھے، تجارت کے اندر مہارت رکھتے تھے، اعلیٰ دماغ رکھتے تھے۔ لیکن جب انگریز آیا تو اس نے ان اسکولوں کو بند کر دیا، کالجوں کو بند کر دیا، مدارس کو مسمار کر دیا، ان کے اوپر بلڈوزر پھیر دیا گیا اور وہ جائیدادیں جو مسلمانوں نے اسکولوں کے لیے، مدرسوں کے لیے، کالجوں کے لیے وقف کی تھی ان کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب یہاں تمام کے تمام جہالت کی زندگی بسر کرنے لگے۔ 100 سال گزرنے کے بعد بھی انگریزوں کے دور حکومت میں صرف 3.2 ہندوستان کے اندر تعلیم یافتہ تھے، اتنی جہالت کا دور تھا، اور انگریز یہاں کے لوگوں کو جاہل رکھنا چاہتے تھے، اس لیے کہ جب تک عوام ہندوستان کی جاہل رہے گی
ہمارا اقتدار چمکے گا، ہماری حکومت دراز سے دراز پر ہوتی چلی جائے گی، ہمارے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائے گا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے جب امریکہ پر انگریزوں کی حکومت تھی اور وہاں تعلیم آئی تو عیسائی اور انگریزوں کا خاتمہ کر دیا گیا اور وہاں سے بدر کر دیا گیا۔ جاپان اور دوسرے علاقوں کے اندر جب تعلیم آئی تو وہاں ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اگر ہندوستان کے اندر بھی تعلیم آئے گی تو پھر انگریزوں کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس لیے ان کا بنیادی مقصد یہاں کی عوام کو جاہل رکھنا تھا۔ تو دیکھیے مسلمانوں کے دور حکومت میں کیسا علم کا چرچا تھا، مدارس کے لیے، اسکولوں کے لیے، کالجوں کے لیے زمینیں وقف کی جاتی تھی، مفت تعلیم دی جاتی تھی اور کتنے اخراجات حکومت برداشت کرتی تھی، لیکن انگریزوں کے آتے ہی ہمیں تعلیمی اعتبار سے پسماندگی کے اور جہالت کے گہرے غار کے اندر دھکیل دیا گیا۔ آج بھی وہی حالات دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جمہوریت کے نام پر جہالت کو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اے مسلمانوں، اور میں اپنے برادران وطن سے بھی ان کی خدمت میں بھی یہی عرض کروں گا کہ تعلیم کو حاصل کرو، تجارت کو اپنا ہتھیار بناؤ۔ اگر تم زیور تعلیم سے آراستہ ہوگے کوئی قوم تمہیں غلام نہیں بنا سکتی، اپنے حقوق کو تم سمجھو گے اور اپنے حقوق کو حاصل کر سکو گے۔ تو ہمیں غلے اور کاش کے اعتبار سے لوٹا، ہمیں تعلیم کے اعتبار سے لوٹا، ہمیں دولت کے اعتبار سے لوٹا۔ یہاں ایسی صنعت کاری تھی اور ایسے اعلیٰ اہل فن تھے کہ جو جہاز انگلینڈ میں اور برطانیہ میں تیار ہوتے تھے، بنائے جاتے تھے پانی کے جہاز، وہ زیادہ سے زیادہ 10 سال تک چل سکتے تھے، لیکن جو کلکتے اور بنگال کی بندرگاہ پر جہاز سے ہزاروں کی تعداد میں اور جو ہندوستان کے لوگوں نے بنائے تھے 50 سال ان کی عمر تھی۔ ایک مرتبہ جب یہاں کی دولت انگریز پانی کے جہاز میں لے کر جا رہے تھے اور برطانیہ کی بندرگاہ پر جب یہاں کے جہاز لنگر انداز ہوئے تو وہاں کے لوگوں نے جب دیکھا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور وہاں کی ملکہ سے یہ کہا کہ اگر اسی طرح ہندوستانی جہاز آتے رہے یہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی جنگی بیڑا ہے، ہماری تو تجارت ختم ہو جائے گی، ہم لٹ جائیں گے، مٹ جائیں گے، ہمارا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، ہمارے جتنے بہت سارے جہاز مال اٹھا سکتے ہیں، ہندوستانی ایک جہاز اس تمام مال کو اپنے اندر سمو سکتا ہے۔ انگریزوں نے پھر یہ کیا، اس جہاز کو تو واپس کیا اور یہاں انہوں نے ان لوگوں کو اپنا مزدور بنایا، اپنا کاریگر بنایا، اپنے کارخانے لگائے، ان کارخانوں کے اندر یہ حکم جاری کر دیا گیا اپنی کوئی چیز نہیں بنا سکو گے، صرف تم مزدور رہو گے اور مزدوری کے اوپر کام کرو گے، اور جو مال یہاں تیار ہوتا تھا اس مال کے انگلینڈ، فرانس اور دوسرے ملکوں کے جانے پر پابندی عائد کر دی، اور جو کچا مال یہاں سے برطانیہ جاتا تھا وہاں سے تیار ہو کر یہاں آتا تھا وہ یہاں سے زیادہ سستا فروخت ہونے لگا۔ یہاں نتیجہ یہ پہنچا کہ یہاں کی صنعت تباہ برباد ہو گئی اور یہاں کے اعلی اہل علم و فن وہ تمام کے تمام انگریزوں کے مزدور ہو کر رہ گئے۔ ہر اعتبار سے ہمیں لوٹا، ورنہ مسلمانوں کے دور حکومت میں یہ ملک سونے کی چڑیا سمجھا جاتا تھا اور ہر ملک والا جب دیکھتا تھا یہاں کی دولت کی فراوانی، یہاں کی خوشحالی اور یہاں کی ارزانی، ہر چیز یہاں سستی تھی تو اس کے منہ میں پانی آنے لگتا تھا۔ سکندر اعظم جب دنیا کے فتح کرنے کا ارادہ لے کر نکلا ہے اور جب ایران کو فتح کرتے ہوئے ہندوستان کی طرف رخ کرتا ہے تو اپنے فوجیوں سے اور اپنے سپاہیوں سے یہ کہتا ہے کہ جو تم نے دولت ایران کے اندر دیکھی ہے اب تم ایسے ملک میں جا رہے ہو کہ اس ملک کے اندر اتنی دولت ہے کہ ایران کی دولت اس کی دولت کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے۔ یہ سکندر اعظم نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت سے نوازا تھا۔ تاریخ شاہد ہے اور مورخین نے بڑے معتبر ذرائع کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ، وثوق اور یقین کے ساتھ تاریخ میں اس بات کو لکھا ہے کہ دنیا کا کوئی ملک بھی
مالداری اور دولت کے اعتبار سے ہندوستان کا مقابلہ کر نہیں سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا امیر، اتنا دولت مند ہمارے اس ملک ہندوستان کو بنایا تھا، لیکن انگریزوں کے منحوس قدم آئے، ناپاک قدم آئے، یہاں کی برکتیں ختم ہو گئیں، کیونکہ ان کی نیتوں میں فتور تھا۔ ہر اعتبار سے ہمیں لوٹا گیا، ہر اعتبار سے برباد کیا گیا، یہاں تک کہ یہ اعلان کر دیا گیا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا اور حکم کمپنی بہادر کا، یعنی یہ مخلوق تو اللہ کی ہے اور ملک بادشاہ سلامت کا یہ دھوکہ دیا گیا کہ ملک تو مغل بادشاہی کا رہے گا، تاکہ عوام اس نعرے کو سن کر اور اس دھوکے میں آ کر ہماری بغاوت پر آمادہ نہ ہو جائے۔ اور پھر کیا کہا؟ حکم کمپنی بہادر کا، یعنی حکم جو چلے گا وہ صرف انگریز کا چلے گا۔ اس نعرے کو بہت سارے علماء بھی نہ سمجھ سکے، انہوں نے سوچا کہ ہم اس ملک کو دارالاسلام کہیں، دارالامن کہیں، دارالحرب کہیں، کیا کہیں؟ آیا دارالاسلام ہے؟ کیونکہ یہ بھی نعرہ ہے کہ ملک بادشاہ سلامت کا، جس طرح پہلے تھا، کیا اب بھی یہ ملک دارالاسلام ہے یا اسے ہم دارالامن کہیں کہ اگرچہ ملک غیروں کا ہو گیا ہے لیکن ہماری جان کو تحفظ ہے، ہمارے مال کو تحفظ ہے، مذہبی آزادی حاصل ہے، لہذا جنگ کرنا جائز نہیں، یا ہم اسے دارالحرب کہیں کہ جہاں ہماری آزادی چھین لی گئی ہے اب ہمارے لیے جہاد کرنا فرض عین ہو گیا ہے۔ سمجھ نہیں پا رہے تھے اس نزاکت کو۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ وہ اس سود بدے بازی سے مرعوب ہونے والے نہیں تھے، انہوں نے فراست ایمانی سے سمجھ لیا کہ اب یہ ملک دارالحرب بن چکا ہے، اور ان کی وجہ سے تمام مسلمانوں کے لیے، علماء کے لیے، عوام کے لیے راہ کھل گئی کہ اب یہ ملک دارالاسلام نہیں رہا، دارالامن نہیں رہا، بلکہ اب یہ دارالحرب بن چکا ہے، اس لیے کہ ہماری مذہبی آزادی چھین لی گئی، ہماری ضمیر کی آزادی چھین لی گئی، ہماری رائے کی آزادی چھین لی گئی، تمام قانون سازی کے اختیارات اب انگریزوں کے ہاتھ میں ہیں، جملہ قانون سازی اب ان کے اختیار میں چلی گئی ہے، اب ہمیں مذہب پر بھی عمل کرنے نہیں دیا جا رہا ہے، گنے چنے نام کے چند شعائر اسلام کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی اجازت ہے کہ ہم ذبح کر لیں، ہم عیدین کی نماز پڑھ لیں، ہم جمعے کی نماز پڑھ لیں، ہم عید الاضحیٰ اور عید الفطر منا لیں، لیکن اس کے علاوہ ہمارے اوپر ہر طرح کی پابندی عائد کر دی گئی ہے، یہاں تک کہ ایک شہر سے دوسرے شہر جانے میں بھی انگریزوں کی پرمٹ کی ضرورت ہے، ان کی اجازت کی ضرورت ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے سن 1803 یا 4 یا 6 مورخین نے مختلف قول لکھے ہیں، انہوں نے فتویٰ دیا کہ اب یہ ہندوستان دارالحرب بن چکا ہے، اب ہر ہندوستانی کے اوپر انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے، اور جب تک اس کی جان میں جان ہے اور جب تک وہ زندگی گزار رہا ہے یا تو اس ملک کو آزاد کرائے ورنہ ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان کو قربان کر دے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی درسگاہ کے تربیت یافتہ حضرت شاہ ابو سعید رحمت اللہ علیہ، جو حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے نانا ہوتے ہیں، ان کی روحانی تربیت کے نتیجے میں حیدر علی حکومت روز افزوں بڑھا رہے ہیں، ان کی تربیت کے نتیجے میں میسور کی سلطنت ترقی کر رہی ہے، اور ٹیپو سلطان جیسا شہ سوار حریت پیدا ہوتا ہے۔ جب بنگال کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا اور پلاسی کی جنگ میں شکست ہو گئی، نواب سراج الدولہ کے ساتھ غداری کی گئی اور میر جعفر نے غداری کر کے انگریزوں کے حوالے وہ ہمارا علاقہ کر دیا، تو اس وقت انہوں نے اب یہ سوچا کہ اب ایک شہر میسور ہے، اب اس کا خاتمہ کرنا ہے اور سرنگا پٹم کی حکومت کو اپنے زیر نگی لانا ہے۔ انہوں نے مرہٹوں کو اپنے ساتھ لیا، نظام حیدرآباد کو تھبک کر خاموش کیا اور میر صادق کو لالچ دیا، اور اس طرح فوج
انگریزی فوجیں، نظام حیدرآباد کی فوجیں، مرہٹوں کی فوجیں ساتھ لے کر اب ٹیپو سلطان کے خلاف وہ نبرد آزما ہو گئے، ہر طرف سے حصار کر لیا گیا۔ سن 1799 عیسوی ہے، لیکن شہ سوار حریت ان سے کہا گیا کہ آپ صلح کر لو، اپنے آپ کو انگریزوں کے حوالے کر دو، ہر طرف سے گھر چکے ہو، لیکن انہوں نے ظلم و جبر کے آسمان پر یہ فقرہ لکھ دیا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک لمحے کی زندگی بہتر ہے۔ وہ شیر بہتر ہے جس کو مہلت ایک روزہ ملی، وہ شیر بہتر ہے جس کو مہلت ایک روزہ ملی، یا وہ گیدڑ جس کو بخشا گیا 100 سالہ خلود۔ گیدڑ کو 100 سال کی زندگی مل گئی، وہ بہتر ہے یا شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے؟ وہ ان کے خلاف سینہ سپر ہو گئے۔ تپتی ہوئی مئی کا مہینہ تھا، آسمان سے سورج گرمی برسا رہا تھا اور زمین بھی شعلے اگل رہی تھی۔ گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہوئے اور انگریزوں کے نرغے میں گھس گئے۔ 7 گھنٹے تک مسلسل جنگ کرتے رہے، لڑتے رہے۔ پیاس کی شدت، دھوپ کی تمازت، گرمی کی وجہ سے ہونٹوں پر خشکی جم گئی۔ جدھر بھی اپنے لوگوں سے پانی مانگتے تھے وہ غدار ثابت ہوتے تھے۔ ساقی کے ہاتھ نہیں ہلتے تھے، کوئی پانی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ان کے اپنے سپاہیوں نے غداری کی، ان کے سپہ سالار نے غداری کی، ان کے وزیر اعظم نے غداری کی۔ ہندو ہو یا مسلمان، تمام کے تمام غدار ثابت ہوئے، لیکن ٹیپو سلطان کے حرم کی عورتوں نے، حرم نے ان کے ساتھ وفاداری کی۔ جب جنگ ختم ہوئی ہے، جہاں ٹیپو سلطان کی لاش ملی ہے، وہاں جہاں انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، آس پاس بہت ساری ان کے محل کی خاتون کی لاشیں بھی بکھری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ 7 گھنٹے مسلسل لڑنے کے بعد انہوں نے جام شہادت پیا ہے اور اپنے ہونٹوں کی خشکی کو تر کیا ہے، لیکن اپنے جیتے جی اس ہندوستان کو انگریزوں کے خلاف، انگریزوں کے حوالے کرنا گوارا نہیں کیا ہے۔ سن 1757 میں سراج الدولہ نے جنگ لڑی، سن 1764 کے اندر مجنو شاہ نے جنگ لڑی، سن 1765 کے اندر جنگ لڑی گئی، اور اسی طرح جنگوں کا سلسلہ مسلمانوں کی طرف سے، علماء کی طرف سے اور فرما رواؤں کی طرف سے انگریزوں کے خلاف جاری رہا، یہاں تک کہ سن 1799 عیسوی کے اندر ٹیپو سلطان نے اس ملک کی آزادی کی خاطر جام شہادت نوش کیا ہے۔ لیکن جو انہوں نے چنگاری آزادی کی بھڑکائی تھی، اور شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے جو ملک گیر آزادی کا ایک نمونہ پیش کیا تھا، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے جس کے لیے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے بھتیجے کو سید احمد شہید، سید اسماعیل شہید، اور اپنے داماد حضرت مولانا عبد الحی، ان تمام کو سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے حوالے کر دیا۔ تو جو انہوں نے چراغ جلایا تھا وہ شہیدوں کے خون سے بجھنے والا نہیں تھا، بلکہ ان کو توانائی مل رہی تھی، ان کو طاقت مل رہی تھی۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ وہ حج کے بہانے سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، اور وہاں مینا کی وادیوں میں ان کے زمانے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا فاصلہ 1250 سال کا ہے۔ جب حج سے ابھی تک صحیح طریقے سے فارغ نہیں ہوئے تھے، اسی مینا کی وادیوں میں جہاں 1250 سال پہلے رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ سے بیعت لی تھی، اسی جگہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ مجاہدین سے بیعت لیتے ہیں اور ایک موقع پر یہ تقریر کرتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ آقائے دو جہاں تو رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، اور آج رحمت للعالمین کے نام لینے والوں کے اوپر ظلم و ستم کی گھٹائیں امن کر آ رہی ہیں،
ان کو ظلم و ستم کا تختہ مشق بنایا جا رہا ہے، ان کے اوپر ہر طرح کے ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کی عورتوں کی عزت و ناموس سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ان کے مال و متاع کو لوٹا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو نیلام کیا جا رہا ہے، گھروں کی قرقی کی جا رہی ہے، زمین جائیداد کو ضبط کیا جا رہا ہے، ان کو غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ارے ہمارے آقا رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، آپ کی رحمت ایک ابر ریسا بن کر ہر ایک کے اوپر برسا ہے، ہر ایک نے آپ کی رحمت کے دامن میں پناہ لی ہے، چاہے اپنا ہو یا پرایا، ہندو ہو یا مسلمان، یہودی ہو یا عیسائی، پارسی ہو یا مجوسی، ہر ایک نے آپ کے دامن رحمت کے اندر پناہ لی ہے۔ لیکن آج انہی رحمت للعالمین کے نام لینے والوں کو ظلم و ستم کا تختہ مشق بنایا جا رہا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو آقا کا امتی کہتے ہیں، وہ میدان عمل کے اندر آئے اور ظلم و ستم کے خلاف سینہ سپر ہو جائے۔ ہزاروں مجاہدین نے ان کے ہاتھ پر اسی مینا کی وادیوں میں جہاں آقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی، وہی مجاہدین سے یہ بیعت لیتے ہیں، اور جب حج سے واپس آتے ہیں اور بمبئی کے ساحل پر اترتے ہیں تو انگریزوں کے ظلم و ستم کی داستان وہاں کی عوام نے سنانا شروع کر دی، آنکھوں سے آنسو روا دوا ہیں۔ پھر کیا تھا؟ پورے ہندوستان کا انہوں نے سفر کیا، تقریباً 7-8 ہزار میل ہندوستان کے رقبے کا انہوں نے سفر کیا، اگر ان کی مسافت کو اور ان کے سفر کو شمار کیا جائے۔ پھر وہ مشرقی ہندوستان آتے ہیں، پٹنہ، جہان آباد، زمانیہ، مرزا پور، ڈلمئو، روہیل کھنڈ اور دوسرے علاقوں کے اندر انہوں نے دورے کر کر کے مسلمانوں کے اور ہندوؤں کے دلوں کے اندر آزادی کی آتش سیال بھر دی۔ حضرت سید احمد اسماعیل شہید ساتھ میں ہیں، ہزاروں مجاہدین اور ہزاروں مریدین متوسلین آپ کے ساتھ ہیں، یہاں تک کہ اب انگریزوں کے خلاف سینہ سپر ہیں۔ فتح کرتے ہوئے علاقے کو جب بالا کوٹ پہنچتے ہیں تو وہاں انگریزوں کے اتحادی سامنے آتے ہیں، مصالحت اور کمپرمائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ادھر کا علاقہ آپ کا، ادھر کا علاقہ ہمارا۔ لیکن سید اسماعیل شہید اور سید احمد شہید رحمہم اللہ نے فرمایا نہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرنے کے لیے لے کر چلے ہیں، یہ جہاں تک ہمارے قدم جائیں گے تمام کا تمام جہاں ہمارا ہے، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے، ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا۔ لہذا سفر جاری رکھتے ہیں، یہاں تک کہ بالا کوٹ کے علاقے میں انگریزوں کے اتحادی سامنے آتے ہیں، بڑی تعداد میں تھے اور انگریزی کی ان کی حمایت حاصل تھی، لیکن یہ غنیم میں گھس گئے اور اس سے پہلے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو زہر دیا گیا۔ انہوں نے محسوس کر لیا کہ مجھے زہر دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوئے غنیم میں گھس گئے اور دست بدست انہوں نے جنگ شروع کی۔ مجاہدین تھوڑے تھے، دشمنوں کا جتھا زیادہ تھا، وہاں کامیابی نہ مل سکی، یہاں تک کہ جام شہادت نوش کیا۔ اور کتنے ایسے مجاہدین تھے جنہوں جو اس میدان سے بھاگے اور ان کو اپنے شہیدوں کی تجہیز و تکفین کرنے کا بھی موقع نہ ملا، لیکن بالا کوٹ میں سید اسماعیل شہید اور سید احمد شہید رحمہم اللہ، ان کے متوسلین، ان کے مریدین اور مجاہدین نے جام شہادت نوش کی اور وطن عزیز کے لیے اپنی جانوں کا قربان، جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ 200 سالہ ایسی سنہری تاریخ ہے کہ کہیں انقطاع نہیں ملے گا۔ کب تک کرنا ہے؟ ہاں بتا دیجئے کون ہے صدر صاحب، کون ہے؟ ابھی 48 منٹ ہوئے ہیں۔ اچھا مجھے وقت بتا دیں گے تو اسی اعتبار سے ختم کر دوں گا۔ وہی تو کہہ رہا ہوں، وقت کی تعین ہو جائے لپیٹنے کو 1 منٹ میں لپیٹ دوں گا۔ ٹھیک ہے، پوری 200 سالہ سنہری تاریخ ہے
بلکہ اس سے زیادہ جہاں مسلمانوں نے، علماء نے اور ہماری عوام نے اس وطن عزیز کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، قربانیاں پیش کی ہیں، اور کہیں بھی انقطاع نظر نہیں آتا. یہ سنہری زنجیر کہیں سے بھی ٹوٹی ہوئی نظر نہیں آتی. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے 1804 یا اس کے آس پاس جو فتویٰ جہاد جاری فرمایا تھا، اس سے پہلے سے انگریزوں کے خلاف تحریک چلتی رہی اور مسلمان اور علماء اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے، یہاں تک کہ سن 1757 اور پھر 1799 اور 1831 کے بعد 1857 میں تھانہ بھون شاملی ضلع مظفر نگر کے اندر ہے، وہاں ہماری حکومت قائم کر لی گئی. جب بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا گیا، رنگون کے قید خانے میں بھیج دیا گیا، ان کے شہزادوں کے سر قلم کر کے ان کے سامنے تشت میں رکھ کر پیش کیا گیا. خونی دروازہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں انگریزوں نے ان کے ساتھ غداری کی اور شہزادوں کے سر قلم کیے ہیں. وہاں ان کے خون کو، وہاں انگریز سپہ سالار ان کے خون کو پیتا ہے، اور جب جا کر اس کی جسم، اس کی روح کو تسکین ملتی ہے. جب دیکھ لیا کہ اب ہمارا ہلالی پرچم لال قلعے کی فصیل سے اتار دیا گیا، یونین پرچم لہرا دیا گیا ہے، اب حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں نہیں بلکہ بر صغیر میں حجت اللہ بنایا تھا، حجت اللہ فی الارض بنایا، جو حجت الاسلام تھے، نابغہ روزگار تھے، عبقری شخصیت تھے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پیدا. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ خانقاہ تھانہ بھون کے اندر ہے. حضرت شیخ محمد رحمت اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت حافظ ضامن، حضرت مولانا منیر، حضرت مولانا مظہر نانوتوی اور دوسرے اکابر علماء دیوبند، تمام کا جھمگھٹا ہے، تمام کا مجمع موجود ہے. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا بات ہے کہ انگریزوں کے خلاف ہم نبرد آزما نہیں ہوتے اور ان کے خلاف جہاد نہیں کرتے، میدان عمل میں کیوں نہیں آتے؟ حضرت شیخ محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا بھائی کیا ہمارے پاس اسباب نہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں، ہمارے پاس آلات جہاد نہیں؟ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیا ہمارے پاس اصحاب بدر سے بھی کم اسباب ہیں؟ تو حضرت شیخ محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر تمہاری تمام حجتیں مان لی جائیں، تمہارے تمام دلائل تسلیم کر لیے جائیں، پھر بھی جہاد کے لیے امیر جہاد کی ضرورت ہے. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دیکھ کس بات کی لگتی ہے، لائیے. حضرت حاجی صاحب کے ہاتھ کو پکڑا، یہ ہمارے امیر ہے، اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی. تمام نے آگے پیچھے ان کے ہاتھ پر بیعت کی. امیر جہاد مقرر کر لیا گیا، فوج کا سپہ سالار حضرت نانوتوی کو بنایا گیا، قاضی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کو بنایا گیا، میمنہ اور میسرہ داہنی جانب اور بائیں جانب فوج کے سپہ سالار جو مقرر کیے گئے، حضرت حافظ ضامن شہید اور حضرت مولانا منیر رحمہ اللہ کو متعین کر دیا گیا. اور اس طرح اب یہ انگریزوں کے خلاف میدان جہاد کے اندر اتر پڑے. خبر ملتی ہے کہ ایک سہارنپور سے انگریزی پلٹن چلتی ہے اور ان کے ساتھ توپ بھی ہے. تمام کے اندر تھوڑی سی سراسیمگی پھیلی، لیکن حضرت گنگوہی نے فرمایا فکر کرنے کی ضرورت نہیں. 40-50 مجاہدین اپنے ساتھ لیے، توڑے دار ان کے ساتھ بندوقیں ہیں، اور ایک باغ کے اندر جا کر چھپ گئے، کھیت کے اندر جا کر چھپے اور یہ حکم دے دیا جب انگریزوں کی پلٹن گزرے گی میں جیسے ہی حکم دوں گا ایک دم سب فائر کر دینا. انگریزوں کی پلٹن جب گزرتی ہے ان کے ساتھ توپ خانہ ہے، ان کے ساتھ جدید ہتھیار ہیں، ان کے پاس انگریزی رائفلیں ہیں، لیکن جب گزرتی ہے اشارہ کرتے ہیں اور ایک دم جب سب فائر کرتے ہیں تو وہ سمجھے انگریز کہ معلوم نہیں کتنے مجاہدین یہاں چھپے ہوئے ہیں. توپ کو چھوڑ کر بھاگے، راہ فرار اختیار کی. توپ کو کھینچتے ہوئے لا کر تھانہ بھون مسجد کے سامنے ڈال دیا گیا اور کہا گیا کہ لیجئے یہ ہے توپ. لہذا اب تھانہ بھون میں
اپنی حکومت قائم کر لی گئی، شاملی کی تحصیل پر حملہ کیا گیا، انگریزی ریکارڈ کو جلا دیا گیا۔ جب اپنی حکومت قائم ہوئی، دلی میں انگریزوں کو اطلاع ملی کہ ان مسلمانوں نے، علماء دیوبند نے اپنی حکومت قائم کر لی ہے، وہاں سے بے پناہ فوج انگریزوں کی اب ان سے مقابلے کے لیے چلتی ہے۔ ان کے پاس ایک توپ ہے، ان کے پاس توڑے دار بندوقیں ہیں، ان کے پاس ایسی جمعیت نہیں، ان کے پاس ایسے ہتھیار نہیں، ان کے پاس بے پناہ جمعیت اور فوج ہے، ان کے پاس بہت ساری توپیں ہیں، ان کے پاس جدید ہتھیار ہیں۔ لہذا جب شاملی پر پہنچے ہیں تو جب آمنے سامنے ہوتے ہیں تو اپنی توپوں سے، اپنی توپ سے جب مسلمانوں نے حملہ کیا ہے، یہ توپ کا گولہ سیدھا غنیم میں جا کے گزرتا ہے، ان کی توپوں کے پرخچے اڑ گئے، کتنے لقمے اجل بن گئے اور کتنوں نے راہ فرار اختیار کی، لیکن کہاں تک مقابلہ کرتے؟ نتیجہ یہ ہوا، کافی جنگ اور جہاد کے بعد، لڑائی کے بعد مقابلہ نہ کر سکے اور راہ فرار اختیار کرنے پر، پسپا ہونے پر اور پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے۔ جب پیچھے ہٹے، بہت سارے لوگوں نے کہیں پناہ اختیار کی۔ اب انگریز تھانہ بھون کے اندر داخل ہوتے ہیں، لیکن اس سے پہلے فصیلوں کو بند کر دیا گیا، فصیل تھی چاروں طرف، دروازوں کو بند کر دیا گیا، انگریزوں نے تیل ڈال کر آگ لگا دی، فصیل کو توڑ دیا گیا، دروازوں کو توڑ دیا گیا، جو لوگ گھروں کے اندر محصور تھے دروازوں کو توڑ کر ان کو قتل کیا گیا، مال و اسباب کو لوٹا گیا، اور کتنے جو ان کے ہاتھ آئے ان کو باغ کے اندر تنوں میں لٹکا کر پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا۔ تقریباً 132 لاشیں ایک زمانے کے بعد 2 سال تک تقریباً لٹکی رہی ہیں، اور 2 سال کے بعد جب یہ تھانہ بھون آباد ہوا ہے تو دیکھا گیا کہ وہ 132 جو مسلمانوں کی لاشیں تھیں ان کو نہ کسی گدھ نے کھایا، نہ کسی چیل نے نوچا، نہ کسی کوے نے ان کے گوشت کو کھایا، سوکھ کر لکڑی بن گئے تھے۔ یہ عند اللہ ان کی جہاد کی مقبولیت کی علامت تھی۔ 1912 کے اندر جب ایک وائس رائے انگریز تھانہ بھون کے پاس سے گزرتا ہے تو پوچھتا ہے یہ کون سا علاقہ ہے؟ کہا یہ تھانہ بھون ہے۔ انہیں تاریخ کے اندر پڑھا تھا کہ شاملی اور تھانہ بھون کے اوپر اس طرح حملہ کیا گیا تھا، ایک ٹھنڈی آہ لی اور یہ کہا اوفو، آج تک تھانہ بھون آباد ہے۔ یعنی ایسا ظلم و ستم کا ننگا ناچ وہاں ناچا گیا تھا، موت کا رقص تھا کہ وہ حیرت میں پڑ گیا کہ اتنا ظلم و ستم ڈھانے کے بعد آج بھی تھانہ بھون آباد ہے۔ ہمارے اکابر اس ملک کی خاطر ہمیشہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے، قربانیاں پیش کرتے رہے، ہجرت بھی کرتے رہے، جہاد بھی کرتے رہے، اور اسلامی پرچم کو بلند کرنے کی آخری دم تک انہوں نے کوشش کی ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ہجرت کرتے ہوئے ایک جگہ انہوں نے پناہ لی، غالباً ان کا نام تھا راؤ عبداللہ۔ ان کے استبل میں جب پناہ لی تو مخبر نے خبر کر دی کہ یہاں حاجی امداد اللہ صاحب چھپے ہوئے ہیں۔ گورا اپنی پلٹن کے ساتھ آیا اور یہ بہانے سے کہ مجھے کوئی گھوڑا خریدنا ہے، اس کونے کو دیکھا، اس جگہ دیکھا، استبل کے اندر گھسا، ایک کوٹری ہے، وہاں چوکی بچھی ہوئی ہے، مسلح بچھا ہوا ہے، پانی کا لوٹا رکھا ہوا ہے، زمین بھی وضو کے پانی سے نم ہے، اور یہ راؤ عبداللہ صاحب بڑے پریشان کہ آج تو مجھے بھی سولی پر چڑھا دیا جائے گا کہ میں نے حاجی صاحب کو پناہ دی ہے۔ لیکن وہاں جب دیکھا اور کونے کونے کو چھان مارا لیکن کہیں حاجی صاحب کا پتہ نہیں تھا۔ اس انگریز نے کہا کہ بھائی ہم نے آپ کو تکلیف دی، ہماری پسند کا گھوڑا یہاں نہیں ہے، چلا گیا۔ لیکن واپس جب آ کر دیکھا انہوں نے تو حاجی صاحب مسلح پر چوکی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوچھا حضرت آپ کہاں چھپ گئے تھے؟ کہا میں تو یہیں بیٹھا ہوا ہوں۔ دیکھیے اللہ نے ایسی حفاظت کی کہ ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا، چوکی پر بیٹھے ہوئے، مسلح پر بیٹھے ہوئے انگریز کمانڈر اور انگریز فوج کو حاجی صاحب نظر نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کو اس طرح قبول فرمایا تھا۔ حضرت مولانا مظہر نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہمیشہ اپنے نیچے ہونٹوں پر زبان کو پھیرا کرتے تھے
گویا کہ چوس رہے ہیں، چاٹ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ ہمیشہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہیں؟ کہا کہ ایک راز ہے جس کا میں افشا نہیں کرنا چاہتا۔ جب اصرار کیا گیا تو بتایا انہوں نے کہ جب ہم شاملی کی جنگ لڑ رہے تھے، انگریزوں کے خلاف جہاد کر رہے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جنت کی حوریں آ رہی ہیں، ان کے ہاتھوں میں جنت کے جام کے پیالے ہیں، اور وہ جو شہید ہونے والا ہے وہ جام اس کے ہونٹوں سے لگاتی ہیں، جو پی لیتا ہے وہ جام شہادت نوش کر لیتا ہے۔ اسی طرح شہید ہو رہے ہیں، جو پی رہا ہے وہ شہید ہو رہا ہے۔ ایک حور آتی ہے اور جام میرے ہونٹوں سے لگاتی ہے پلانے کے لیے، جیسے ہی میرے ہونٹوں سے لگا تو ایک دوسری حور نے آ کر اس جام کو فوراً الگ کر دیا اور یہ کہا کہ یہ ان میں سے نہیں ہے، لیکن وہ جام جنت کا میرے ہونٹوں سے لگ چکا تھا اور میں شہید نہیں ہوا، لیکن اس کی مٹھاس آج تک میں اپنے ہونٹوں پر محسوس کرتا ہوں اور اسی کی مٹھاس کو چوستا رہتا ہوں۔ یہ جہاد ہمارے اکابر علماء دیوبند کا انگریزوں کے خلاف عند اللہ مقبولیت کی دلیل ہے۔ شاد باش و شاد دی اے سرزمین دیوبند، ہند میں تو نے کیا اسلام کا پرچم بلند، ملت بیضا کی عزت کو لگائے چار چاند، حکمت بطحا کی قیمت کو کیا تو نے چند، ناؤ کر اپنے مقدر پر کہ تیری خاک کو کر لیا ان عالمان دین قیم نے پسند، جان کر دیں گے جو ناموں سے پیمبر پر فدا، حق کے راستے میں کٹا دیں گے جو اپنا بند گرمی ہنگامہ جن سے ہے پرچم، جان کر دیں گے ناموس پیمبر پر فدا، حق کے راستے میں کٹا دیں گے جو اپنا بند کفر ناچا جن کے آگے بارہا تگنی کا ناچ، کفر ناچا جن کے آگے بارہا تگنی کا ناچ، جس طرح جلتے تبے پر رقص کرتا ہے سبن، ان میں قاسم ہو کہ انور شاہ کہ محمود الحسن، سب کے دل تھے ارجمن، سب کی فطرت ارجمن۔ بہرحال علماء دیوبند کی یہ عند اللہ جہاد کی مقبولیت کی دلیل ہے۔ حضرت سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جب بالا کوٹ کے اندر اس ملک کی آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف جہاد کر رہے تھے، ایک دشمن دین نے عقائد و جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا گستاخانہ کلمات کہے تو حضرت اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے قسم کھائی کہ اے گستاخ رسول، جب تک میں تجھے تیرے کیفر کردار تک اور انجام تک نہیں پہنچا دوں گا، اس وقت تک میں جام شہادت نوش نہیں کروں گا۔ ایک خنجر اٹھایا اس گستاخ رسول کو قتل کرنے کے لیے، دوسرے دشمن نے تلوار اٹھائی، سر کو قلم کر دیا۔ حضرت سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا سر ان کے بدن سے جدا ہو کر دور جا کر گرا، دھڑ باقی رہ گیا، ہاتھ میں خنجر ہے، لیکن اس کے باوجود کھڑے ہوئے ہیں گستاخ رسول کے اوپر، اس کے باوجود حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس نے جب دیکھا کہ بغیر سر کے یہ دھڑ میرے اوپر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، خوف زیادہ ہوا، پیچھے ہٹا، بھاگا، لیکن اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے، یہ پیچھے پیچھے، دور تک وہ گستاخ رسول بھاگتا رہا اور اسماعیل شہید بغیر سر کے دھڑ کے ساتھ ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے اس کے پیچھے اس کا تعاقب کر رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ خوف زدہ ہو کر ایک جگہ گرا اور اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ خنجر کے ساتھ اس کے اوپر اس طرح گرے کہ خنجر سیدھا اس کے سینے میں پیوست ہوا اور اس کو جہنم رسید کر دیا۔ سچ فرمایا ہے میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لو اقسم علی اللہ لابرہ، کتنے اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں اگر وہ قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو سچا کر دے۔ حضرت اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے قسم کھائی، شہید ہونے کے باوجود گستاخ رسول کو کیفر کردار تک پہنچایا اور اللہ نے ان کی قسم کو سچا کر دکھایا۔
یہ قربانی کی تاریخ 200-250 سال پرانی ہے، بڑی لمبی. مختصر وقت میں کسی کی مجال نہیں جو اس کو بیان کر سکے، لیکن اتنا میں عرض کروں گا، رخصت ہونے سے پہلے ابتدا بھی ہم سے ہے، انتہا بھی ہم پر ہے. شروعات بھی ہم نے کی ہے، اختتام بھی ہم نے کیا ہے. اس ملک کی آزادی کے لیے باب الجہاد کھولا گیا ہے، وہ ہم نے کھولا ہے، اور باب الجہاد کے درخت کو پلٹا گیا ہے، اور یہاں تک کہ اس کتاب کا اختتام ہوا ہے تو وہ بھی ہم ہی تھے، ابتدا بھی ہم ہی تھے اور انتہا بھی ہم ہیں. اگر مکمل آزادی کا نعرہ کسی نے پیش کیا ہے تو وہ صرف اور صرف ایک مسلمان تھا جس نے برطانیہ کے اندر پائے تخت کو پکڑ کر اور گرجدار آواز میں کہا تھا، میں غلام ہندوستان کے اندر واپس نہیں جاؤں گا، یا تو غلام آزادی کا پروانہ دینا ہوگا ورنہ 2 گز زمین دفن کے لیے انگلینڈ میں تمہیں دینی ہوگی. اور ملک کی خاطر انہوں نے وہاں جامِ شہادت نوش کیا ہے، ان کو زہر دے دیا گیا. یہ ایسے تھے جنہوں نے خلافت کمیٹی قائم کی، جن کی آواز بجلی کی طرح کڑکی ہے، بادلوں کی طرح گرجی ہے، اور جو بھی ان کے سامنے آیا ہے خلافت کمیٹی نے اس کو رول پر رکھ دیا ہے. زمین سے لے کر آسمان تک فلک شگاف نعرے خلافت کمیٹی کے گونج رہے تھے، اور ہندوستان کی آزادی کے لیے نعرہ بلند کرنے والے علی برادران وہ مسلمان تھے جن کو تاریخ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کے نام سے جانتی ہے. جمعیت علماء ہند جب جلیانوالہ باغ کا حادثہ پیش آیا اور نہتے مسلمانوں نے اپنے سینوں پر گولیاں کھائی ہے، جنرل ڈائر نے جب گولیاں چلائی اور نہتے مسلمانوں نے خاک و خون میں تڑپ تڑپ کر جان دے دی، تو اس کے بعد جمعیت العلماء ہند کا قیام عمل میں آیا سن 1919 میں، اور پھر انہوں نے ترک موالات نان کوآپریشن فتویٰ جاری کر دیا. شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ کو گورا پلٹن نے دیوبند سے قید کیا اور اسی کے تحت ان کے اوپر کراچی کا مقدمہ چلایا گیا، لیکن انہوں نے وہاں عدالت میں بھرے مجمع میں جبکہ رائفلیں تنی ہوئی ہیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ پھانسی سے کم سزا نہیں ہوگی، یہ کہا کہ اگر انگریز وائسرائے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے قرآن کریم کو مٹا دے، ہمارے فقہ کو دریا گرد کر دے، ہماری حدیث کی کتابوں کو ملیا میٹ اور نیست و نابود کر دے، تو پھر غور سے سن لیں کہ اس ہندوستان پر اور اسلام کے نام پر سب سے پہلے اپنی جان کو قربان کرنے والا حسین احمد مدنی ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وتعلو همتي دوما وتسبق خطوتي الأزمان، فوقتي لا أضيعه بما يفضي إلى الخسران، وكفي لا يفارقها أداء